بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع انتہائی عام موضوع ہے اور ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان پیشن گوئی کے مطابق شاہ ایران کسرا کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کمزور ہونے کے باوجود، تھوڑے ہونے کے باوجود اپنی ایمانی قوت اور توکل علی اللہ اور اعتماد علی اللہ کی برکت سے حیرت انگیز ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ محل اس عظیم حکومت کا بنایا ہوا تھا جس کے جاہ و جلال سے کبھی روم کے محلات لرزا کرتے تھے، مگر صحابہ کرام نے اس طاقت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس محل کی ایک دیوار اب تک باقی ہے اور بوسیدگی اور فرسودگی کے باوجود شان و شوکت کی ایک تصویر نظر آتی، اور اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں جو آج کل کا دور ہے، اس میں ٹیکنالوجی اور جو جدید ایجادات ہیں، مشینری موجود ہے، لیکن اس محل کو توڑا جانا ناممکن نظر آتا ہے۔ مگر صحابہ اکرام کے جذبہ ایمانی نے اس مضبوط ترین عمارت کو خاک میں ملا دیا۔ خلیفہ منصور نے آپ نے دور خلافت میں چاہا کہ کسرا کے محل کی اس موجودہ دیوار کو توڑ کر اس کے ملبے سے حاصل ہونے والی رقم سے فائدہ حاصل کیا جائے، تو اس نے مشورہ کیا اور سبھی مشیروں نے بادشاہ کی حامی بھر لی، مگر ایک ایرانی مشیر نے کہا کہ آپ اس دیوار کو ہرگز نہ گرائیں، کیونکہ بعد کے لوگ جب دیکھیں گے کہ صحابہ نے ظاہری کمزوری کے باوجود اور اس ایوان کے بادشاہ کے جاہ و جلال اور جبروت کے باوجود اس کو جو ہے خاک میں ملا دیا، تو ان کو کوئی شک نہ ہوگا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا اور اللہ ہی کی ان کے ساتھ تائید و نصرت رہی ہے۔ مگر بادشاہ کی سمجھ میں اس کی بات نہیں، اور اس نے اس دیوار کو توڑنے پر مزدور لگا دی، مگر چند ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ اس دیوار کو توڑنے پر جتنا خرچ آئے گا اس کا 10واں حصہ بھی اس کے ملبے سے حاصل نہیں ہو، کیونکہ وہ انتہائی مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس لیے بادشاہ اس کا کام رکوانے کا ارادہ کیا، مگر کام کو رکوانے سے پہلے اس نے اپنے اسی ایرانی مشیر کو پھر بلایا اور صورتحال کو سامنے رکھ کر مشورہ لیا، تو مشیر نے کہا کہ آپ اس کام کو ہرگز نہ رکوائیں، اور کہا کہ میں نے پہلے جو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس دیوار کو نہ گرائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے باقی رہنے سے صحابہ کرام کی ایمانی قوت و طاقت کا اندازہ بعد میں آنے والوں کو ہوگا۔ ایسے مضبوط محل کو چند صحابہ کرام نے کس طرح توڑا ہوگا؟ اور اب میں جو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کام کو نہ رکوائیں، وہ اس لیے کہ کام شروع کر کے رکوا دینے سے بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ ایرانیوں نے ایسا مضبوط محل بنایا تھا کہ اس کی دیوار کا ایک حصہ گرانا توڑنا بھی اسلامی حکومت کی بس کی بات نہیں تھی، اس کے بس میں نہیں تھا۔ تو علامہ ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے کہ ایک بار ہارون رشید نے اس دیوار کو ڈھانے کا ارادہ کیا، گرانے کا ارادہ کیا، اور اس پر مزدور لگا دیے، اور اس سلسلے میں کام بھی شروع ہو گیا، مگر لگے ہوئے مزدور اس کے گرانے سے عاجز۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ غور کیجئے، ذرا غور و فکر کریں کہ وہ حکومت کس قدر طاقتور کہ جس نے ایسی مضبوط عمارت بنوائی کہ جس کے ڈھانے سے دوسری حکومت عاجز آ گئی۔ حالانکہ بنانا جو ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور گرانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دیوار نہیں گری، اب بھی موجود ہے۔